من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تو نے قطرے کو دیکھا گوہر کر دیا، تو نے ذرے کو دیکھا تو زر کر دیا، تو نے حبشی کو رش کے کمر کر دیا، ڈوبا سورج تیرا نہ تیرا کام ہے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ چہارم سیدنا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی وکرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی ذات ستودہ صفات سے محبت، عقیدت، نسبت و تعلق کے اظہار کے طور پر ہر سال ہم یہ محفل منعقد کرتے ہیں، اور یہی نہیں دنیا کے کونے کونے میں آپ کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ صدیاں گزر گئیں اور صدیاں گزر جائیں گی، یہ ذکر اسی طرح جاری و ساری رہے، اور جس طرح آپ کا یہ ذکر مبارک دنیا کے کونے کونے میں چپے چپے میں ہو رہا ہے، اسی طرح بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کرم سے جتنے بھی اصحاب چمک کر دنیا کے سامنے آئے اور جو بھی نور کے مینارے دنیا کے آگے کھڑے ہوئے، ان سب کا تذکرہ ذکر بالخیر اسی طرح جاری و ساری۔ اس بارگاہ اقدس نے انسانوں کو رش کے ملائک بناتی ہے۔ یہاں عام لوگ آنے کے بعد اب عام نہیں رہے، یہ خدا کے وہ چنیدہ اور سلیکٹڈ بندے بن گئے کہ جن کے ذریعے سے اب دنیا ہمیشہ رہنمائی حاصل کرتی رہی۔ یہ نور کے مینار بن گئے جن سے روشنی نکلتی رہی۔ جو ذرے تھے وہ زر بن گئے، جو قطرے تھے وہ گوہر بن گئے۔ یہاں بلال حبشی آئے اور رش کے کمر بن گئے۔ کیا بات ہے اس بارگاہ اقدس کی کہ بلال حبشی جس کو کوئی جانتا نہیں تھا، جو عرب کی بستی میں وادیوں میں کہیں کھوئے ہوئے غلاموں کی زندگی گزارنے والے، اور رش کے کمر بن گئے۔ یہاں غلام آئے، کتنے ہی غلام آئے اور دنیا کے آقا و مولا بن گئے۔ یہاں عام لوگ آئے اور وہ خاص الخاص ہوتے چلے گئے۔ یہاں بے علم آئے اور علم کے سرچشمے بن کر نکلے، آفتاب و مہتاب بن کے۔ یہاں ایک ایک شخص کو دیکھو کہ اس بارگاہ میں آنے سے پہلے اس کا تعارف کیا تھا، اور ان کی پہچان کیا تھی، ان کا ذکر کہاں تک تھا، مگر قربان جائیں اس سراج منیر کے جسے اللہ نے سراج منیر فرمایا، اس ذات اقدس کے جسے خدا نے رحمت عالم فرمایا۔ وہ کیا ذات تھی، یہ کیسا عظیم معجزہ، یہ کتنا بڑا کمال کہ انسانوں کے ایسے ایسے جواہر پارے بنا کے ہمیں ہمارے ہاتھ میں دے دیے۔ یہاں ابو بکر آتے ہیں تو صدیق اکبر بن کے جاتے ہیں، یا عمر فاروق آتے ہیں تو فاروق اعظم بن کے جاتے ہیں، یہاں حضرت عثمان آتے ہیں تو ذوالنورین کا لقب پاتے ہیں، اور یہاں حضرت علی آتے ہیں تو حیدر کرار بن کے نکلتے ہیں۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، جو آئے تھے کم سنی میں، بالکل چھوٹی سی عمر میں، اور ان کے لیے بڑی سعادت مندی تھی کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ اقدس میں ٹھہرے۔ حضور نے زیر کفالت لیا، حضور کی زیر تربیت رہے، اور یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں اور اس عظیم خاتون سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی آغوش میں یہاں رہ کر انہوں نے تربیت پائی۔ سیدنا حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک نہیں
کتنی نسبتیں حاصل ہیں. اس بارگاہ کی تو ایک ہی نسبت وہ کام دکھا گئی کہ لوگوں کو ساری ولایتوں وصیتوں قطبیتوں سے بلند مقام دلوا گئی. صرف ایک نسبت، صرف ایک جھلک، ایک نسبت، ایک تعلق، کہاں سے کہاں پہنچا گئے. صحابیت کے مرتبے پر، صحابیت کا مرتبہ کتنا بلند مرتبہ. اور پھر جنہیں نسبتوں کی بہار حاصل ہو گئی ہو، حضرت علی جیسی ہستیاں، حضرت عثمان جیسی ہستیاں، حضرت عمر فاروق اعظم جیسی ہستیاں، حضرت ابوبکر جیسی ہستیاں، جنہیں نسبتیں خصوصیات حاصل ہو گئی ہوں، ان کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا. اس لیے صحابیت، شرف صحابیت میں سب صحابہ اس مقام پر فائز کہ قیامت تک اب کوئی ان کے مرتبے کو نہ پا سکے، ان کی گرد راہ کو نہ پا سکے. پھر اس مقام صحابیت پر پھر وہ ہستیاں جنہوں نے زیادہ قرب پایا، جن کے حصے میں زیادہ شرف آیا، وہ پھر اس مقام پر فائز کے صحابہ میں پھر کئی ہیں جو ان کے مقام کو نہ پا سکے، ان کے مرتبے کو نہ پہنچ سکے. چنانچہ اس حوالے سے وہ سب سے بلند و بالا مرتبہ پایا، سب سے اعلیٰ عرفہ مقام حاصل کیا، جس نے سب سے زیادہ قرب حاصل کیا، جو علم کے میدان میں، عمل کے میدان میں، تقوی کے میدان میں، عشق کے میدان میں، محبت کے میدان میں، قربانیوں کے میدان میں، جانثاریوں کے میدان میں، وفاداریوں کے میدان میں سب کا شہسوار بن گیا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام ہے کہ جنہوں نے پھر ان سارے میدانوں میں وہ مقام پایا کہ سب سے آگے نکل گئے. پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی، پھر سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام. یہ ترتیب ہمارے سامنے رہنی چاہیے تاکہ ہمارا عقیدہ درست رہے، ہم اہل سنت کے مطابق سوچتے رہیں، سمجھتے رہیں اور اسی نظریے پر قائم رہیں. جناب علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ اس فرق مراتب کے بعد آپ جس مقام پر فائز ہیں، اللہ اکبر، اس میں پھر کچھ خصوصیات ایسی ہیں، کچھ انفرادیتیں ایسی ہیں، کچھ امتیازات ایسے ہیں کہ جس پہ بڑے بڑے اصحاب کو فخر ہے. آپ کتنی نسبتوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، یہ آپ کا مقام ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے. کہیں قریشی ہونے میں حضور کے ساتھ شریک ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم کنار ہیں. کہیں پھر اور آگے ہاشمی ہونے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پاتے ہیں اور آپ کی نسبت سے برابر ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اور آگے مطلبی ہونے میں، ایک ہی دادا کی اولاد میں سے ہونے میں پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاتے ہیں. تو قریشی بھی ہیں، ہاشمی بھی ہیں، مطلبی بھی ہیں. اور پھر اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بچپن سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں تربیت پاتے ہیں اور یہیں پھر وہ ایک کارنامہ دکھاتے ہیں. جب پہلی اسلام کی دعوت دی جاتی ہے اور سارے قریش کو جمع کیا جاتا ہے تو پورے خانوادے کے سامنے، تمام اکابر اور صاغر کے سامنے کھڑے ہو کر آپ ہی ہیں جو سب سے کم سن ہونے کے باوجود ببانگ دول یہ اعلان کرتے ہیں. حضور جب اپنی قوم سے فرماتے ہیں اور اہل خاندان سے فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پہ ایمان لاؤ، قوم ہنس کر مذاق میں ٹال دیتی ہے اور خاندان کے بڑے اور چھوٹے سب اعراض کرتے ہیں اور ہنسی اڑاتے ہیں. اس وقت جناب علی مرتضیٰ کی شان دیکھو، وہاں وہ جوہر دکھاتے ہیں شجاعت کا اور جرأت کا اور بہادری کا، کسی کی پرواہ کیے بغیر. ان کی حق شناسی کا عالم یہ وہ تربیت تھی جو بارگاہ رسالت سے انہوں نے حاصل کر لی تھی. آغوش نبوت میں رہ کے جو حق کا نور ان کی آنکھوں میں چمک گیا تھا، آج اس نور نے اپنا جلوہ دکھایا. حضرت علی نے سب سے پہلے حق کو پہچانا، آگے بڑھے. جب لوگ ہنس رہے تھے اور مذاق اڑا رہے تھے، ایک بچے کی آواز بلند ہوتی ہے، میں ایمان لاتا ہوں میرے آقا آپ کو، میں ایمان لاتا ہوں، میں نے ایمان قبول کیا، میں نے مانا آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ اکبر. خاندان کے سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں. ظاہر ہے کوئی گھور کے دیکھتا ہوگا، کوئی غصے سے دیکھ رہا ہوگا، کوئی پیچ و تاب کھا رہا ہوگا، کوئی ہنسی اڑا رہا ہوگا، کوئی مذاق کر رہا ہوگا، مگر انہیں کسی کی پرواہ نہیں. یہ تھی ان کی جرأت و بے باکی جس نے ان کو شیر خدا بنایا ہے.
جس نے انہیں حیدر کرار بنایا ہے، جس نے پھر آگے ان کے بازوؤں میں وہ ہمت پیدا کی ہے کہ بڑے بڑے میدان انہوں نے کافروں کے سامنے اور حق و باطل کی جنگ میں بڑے بڑے میدان اکھاڑ کر پھینک دیے۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ پھر اس کے بعد بارگاہ رسالت سے اسی تعلق کی بنیاد پہ آگے بڑھے۔ اللہ اللہ، اب نگاہ رسالت میں ان کا مقام کیا ہوگا؟ یہیں سے پتہ چل گیا۔ خاندان کے لوگ تو حیران ہو رہے تھے، ابو لہب اور دیگر جو بڑے بڑے معزز سمجھے جاتے تھے وہ تو سب حیران تھے، علی کو نہ جانے کیا کیا سمجھ رہے تھے، مگر اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حضرت علی کا کیا مقام تھا اور بارگاہ الہی میں ان کا کیا مرتبہ تھا۔ حضور نے یہ بات ارشاد فرما کے دنیا کو بتا دیا، لوگوں تم اگرچہ عمر میں بڑے ہو، عہدوں میں بڑے ہو، منصبوں میں بڑے ہو، مگر آج عقل میں اور سمجھ میں ایک بچہ تم سب سے آگے بڑھ گیا ہے۔ عقل و سمجھ و دانائی میں ایک بچہ بازی لے گیا ہے، لہذا قریش کے سرادید کو، ان سرداروں کو اور ان بزرگوں کو چاہیے کہ اس بچے کے نقش قدم پر چلیں، علی کے پیچھے چلیں۔ آج علی نے اس عمر میں اتنے بڑے بڑے خاندان کے بزرگوں کو راستہ دکھا دیا۔ یہ ہے حضرت علی۔ لوگوں نے اس بات کا بھی مذاق بنایا، نادان تھے وہ لوگ، وہ نہیں سمجھتے تھے یہ کہاں جا رہی ہے بات۔ اس وقت انہیں کیا پتا تھا، وہ تو ایک چھوٹے سے کوچے میں بند رہنے والے لوگ، انہیں کیا پتا اب یہاں سے یہ بات نکل کے آفاقوں کی سیر کو پہنچنے والی ہے، زمین و آسمان کی گردشوں کو اپنی لپیٹ میں لینے والی ہے۔ آج جو اس دامن سے وابستہ ہونے والا ہے وہ قیامت تک چمک کر نکھرنے والا ہے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ ان سب کے نام و نمود مٹ جائیں گے، ان سب کی پگڑیاں گر جائیں گی، ان سب کی شکلیں ناپید ہو جائیں گی، اور آج جو بچہ جس کا تمثل اڑایا گیا ہے یہی کائنات کا امام بن کے سامنے آ جائے گا، یہی دنیا کا امام بن کے سامنے آ جائے گا، اسی کو دنیا مولا علی کہے گی۔ یہ تھی وہ نسبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ پھر سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے وہ جوہر دکھائے ہیں آگے، وہ کمالات، آپ کو اللہ نے زبردست صلاحیتوں سے نوازا، آپ کے اندر زبردست صلاحیتیں، آپ کے اندر زبردست ذہانت، فطانت، حکمت، دانائی، استعداد، اللہ نے اس سے بھرپور نوازا۔ ان ساری فطری خوبیوں اور صلاحیتوں سے کام لے کے انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے علم و حکمت کے وہ موتی حاصل کیے کہ جہاں پر ایک مقام پر حضرت علی اس درجے پر پہنچ گئے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، لوگوں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ تھی سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی عکس کرنے کی صلاحیت کہ علم شہر نبوت کا آپ دروازہ قرار پا گئے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے آپ کو شجاعت کا جوہر عطا کیا، بہادری سے نوازا۔ یہ شجاعت و بہادری چمکی تو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی بن گئی۔ یہی وہ شجاعت و بہادری تھی جہاں میدانوں میں جب علی کی تلوار لہراتی تھی اور علی شیر خدا جب اپنے بازوؤں میں تلوار لہراتے ہوئے آگے بڑھتے تھے تو آسمانوں سے آواز آتی تھی، نہ اس جیسا کوئی جوان ہے، نہ اس جیسی کوئی تلوار ہے۔ وہ کم سن نوجوان نو عمر جناب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا، وہ ان کے بازوؤں میں وہ قوت حیدری، اس میں کیا بات تھی کہ آسمان پکار کے کہتے تھے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، نہ علی جیسا کوئی جوان ہے، نہ ذوالفقار جیسی تلوار۔ حضرت علی نے مختلف میدانوں میں داد شجاعت دی، انہوں نے بدر کے میدان میں وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ رہتی دنیا تک انسانیت اس کا تذکرہ کرتی رہے گی۔ انہوں نے کتنے کافروں کو تیگ کیا ہے، ان کی تلوار شمشیر خارا شگاف نے کیسے کیسے لوگ اس سر آئے ہیں۔ سرادید قریش جو سامنے آئے، پہلا دستہ جو قافلہ اسلام کا آگے بڑھا ہے، ہراول دستہ، 3 اللہ کے شیر، ان میں ایک سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا بھی تھے، دوسرے حضرت امیر حمزہ تھے، تیسرے حضرت عبیدہ تھے۔ اس کے بعد پھر ان کی تلوار چلتی رہی ہے، اور پھر احد میں انہوں نے جو قربانیاں دی اور جس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ڈھال بن گئے، جب وہ سخت وقت آ گیا، کافروں کا سخت حملہ ہوا، کچھ لوگوں کے قدم اکھڑے، میدان جنگ ہاتھ سے جانے لگا، اس وقت علی مرتضیٰ ان چند اصحاب میں سے ایک تھے جن کی تلوار اپنے آقا و مولا کا بھرپور دفاع کر رہی تھی،
اور چاروں طرف وہ گھوم کر چل رہی تھی اور کوئی کافروں کے کسی وار کو رسول خدا کے قریب نہیں پہنچنے دے رہی تھی. یہ حضرت علی مرتضیٰ تھے. یہی علی شیر خدا تھے کہ جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا، بہت مضبوط ہاتھوں میں جکڑا ہوا تھا، بڑا سخت حصار تھا. وہ قلعہ کیا تھا؟ وہ قلعہ فتح کرنا آسان نہیں تھا. اس کی ایک ایک اینٹ اتنی مضبوطی کے ساتھ قائم تھی کہ اس کو ہلانا ممکن نہیں، اس میں سوراخ ممکن نہیں. اس کا بڑا دروازہ اتنا قوی، اتنا بڑا، اتنا دیو ہیکل قسم کا دروازہ کہ جس کو ہلانا کھولنا کوئی چیز ممکن نظر نہیں آتی تھی. پھر اس میں کیسے کیسے پہلوان اور کیسے کیسے سپہ سالار، مرحب نابی بڑا مشہور عرب کا پہلوان سپہ سالار پورا کیل کاٹے سے لیس ہو کے کھڑا ہے دروازے کے سامنے اور وہ للکار رہا تھا. ایسی بات نہیں کہ صحابہ کرام کے دل ڈرے ہوئے تھے اور کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے نہ بڑھ سکتے، لیکن آج یہ قلعہ فتح کرنے کا اعزاز کسی اور کے ہاتھ پہ آنے والا تھا. آج مرحب سے ٹکرانے کا اعزاز اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا یہ اعزاز، یہ تمغہ شجاعت کسی اور کے حصے میں آنے والا تھا، جس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے اعلان فرما دیا تھا، کل خیبر کی فتح کا جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دیا جائے گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. چنانچہ لوگ اس تمنا میں تھے یہ سعادت ہمیں مل جائے. جب دن طلوع ہوا اور روانگی کا وقت آیا تو لوگ سامنے کھڑے تھے مگر علی اس وقت موجود نہیں تھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہے؟ عرض کیا گیا ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے. فرمایا بلا لاؤ. علی کو بلایا گیا. حضرت علی کی آنکھیں دکھنی آئی ہوئی تھی. حضور نے فرمایا علی آگے آؤ. علی کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میری آنکھیں بہت دکھ رہی ہیں، میں دیکھنے سے قاصر ہوں، مجھے بہت الجھن ہو رہی ہے، بہت پریشانی ہے. فرمایا علی آگے آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکالا، لعاب مبارک تھوڑا سا انگلی پہ لگا کے علی کی آنکھوں پہ مل دیا. وہ لعاب کیا تھا؟ وہ سرمہ چشم بن گیا. علی کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ جو آشوب چشم تھا ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا. فرماتے اس کے بعد میری آنکھوں میں کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی. اور پھر حضور نے وہ جھنڈا لیا اور علی کے ہاتھ میں دیا. اے علی یہ فتح تمہارا مقدر ہے، جاؤ یہ جھنڈا لے کے اور خیبر کی فتح کی بشارت لاؤ. علی چلے ہیں، قافلہ چلا ہے، خیبر کے مقام پر پہنچے ہیں اور وہاں پھر سامنے وہی پہلوان کھڑا ہے مرحب، پیچھے اس کے سپاہی، قلعے کا زبردست محاصرہ، مضبوط قلعہ، اور ادھر مرحب آگے کھڑا ہے اور للکارتا ہے کوئی تم میں جو آج میرے سامنے آئے؟ کس کو کٹوانی ہے گردن اپنی؟ کس کو اجڑوانا ہے گھر اپنا؟ کسے کرنے بچے یتیم اپنے؟ کسے کرنا ہے بیوی کو بیوہ؟ کسے اپنے ماں کی اور باپ کی گود اجاڑنی ہے؟ آگے آئے. وہ للکارتا تھا. حضرت علی رٹ سے چھلانگ لگا کے آگے آ کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے تم چھوٹے سے بچے مجھ سے لڑو گے؟ کہا بچہ نہیں ہوں، میں ہی تم سے لڑوں گا. آؤ میدان میں اتر کے دیکھ لو کہ تمہارے بازو میں کتنی طاقت ہے اور مدار قوت حیدری کس پر ہے. اللہ اکبر. وہ ہنس رہا تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بچہ میرے ایک اشارے سے غائب ہو جائے گا، یہ میرا کیا مقابلہ کرے گا. قد اصل میں چھوٹا تھا، عمر بھی زیادہ نہیں تھی، ظاہر نوجوانی کا دور، زیادہ عمر نہیں ہے، اور قد بھی پست تھا تھوڑا. اور وہ لمبا چوڑا آدمی سامنے کھڑا سمجھ رہا ہے کہ ایک چینٹی کی طرح ان کو مسل کے رکھ دوں گا. ابھی وہ یہ بات اسی خوش فہمی میں تھا اور کچھ ایسی باتیں تعلی کی اور بڑائی کی وہ کر رہا تھا اور بڑا فخر جتا رہا تھا، اپنی طاقت و قوت کی ہیبت بٹھانا چاہتا تھا. جناب علی شیر خدا نے اللہ اکبر وہیں سے ایک جست لگائی، ایک جمپ لگائی ہے، تلوار ہاتھ میں تھی. آپ نے اچھل کر کے اس کے سر پہ وار کیا، اس کے سر پہ وار کیا. اس کے سر پہ خود تھا لوہے کا. وہ تلوار ذوالفقار اس کے سر پہ جو پڑی وہ قہر خدا بندی بن کے ٹوٹی ہے. وہ شمشیر خارا شگاف وہ کیا تھی؟ وہ لوہے کی تلوار نہیں تھی، وہ اللہ کے جلال و جبروت کا مظہر تھی. وہ قوت حیدری کا مظہر بن کر اس کے سر پہ گری تھی. چنانچہ جیسے وہ تلوار اس کے سر پہ پڑی ہے خود کے دو ٹکڑے ہو گئے، خود پھٹ گیا، اس کا سر پھاڑ دیا تلوار نے. نیچے آئی اور جو زرہ باندھی ہوئی تھی اس نے وہ زرہ بھی پھٹتی چلی گئی. ایک ہی ضرب میں مرحب کے دو ٹکڑے کر کے ڈال دیے.
بس یہ جو منظر دیکھا یہودیوں نے اور ان کے سپاہیوں نے تو ان کے تو ہوائیاں اڑ گئیں، وہ تو ہکا بکا رہ گئے کہ ایسے ایسے شیر اس مجمع میں اس لشکر میں موجود ہیں۔ پھر نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے، علی شیر خدا آگے بڑھتے ہیں اور جو قلعہ خیبر تھا وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کا دروازہ میں نے جیسا کہ بتایا بہت بڑا دروازہ تھا، بہت بڑا ہیبت ناک دروازہ، بڑا مضبوط۔ آپ کے اندر اب وہ جلال و قوت خداوندی کام کر رہی تھی، اب آپ مظہر بنے ہوئے تھے جلال و جبروت کی طاقتوں کا۔ اب دیکھیے اس مولا علی کی شان اور ان کی قوت حیدری کی شان، یہ پکڑا الٹے ہاتھ سے اس کا کنڈا اور پکڑ کے جو ہلایا تو وہ دروازہ ایسے اکھڑ کے ہاتھ میں آ گیا، دروازے کو اکھاڑ دیا، اپنی جگہ سے اکھاڑ کے یوں پھینکا ہے جیسے کوئی چیز ہی نہیں تھا۔ لوگوں نے بعد میں اس بات کا اندازہ لگایا کہ علی نے آج کس قوت اور طاقت کا اظہار کر دیا ہے، کس شجاعت کا، اور کیا کارنامہ انجام دیا ہے آج کہ یہ دروازہ جس کو 70 اور 100 آدمی بھی نہیں اٹھا سکتے، علی نے ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینک دیا ہے۔ یہ تھی علی کی قوت، یہ تھی ان کی شجاعت، یہ تھی وہ قوت حیدری جو ان کے بازوؤں میں کام کرتی تھی۔ اسی لیے کافروں کے دل دہلتے تھے جب اللہ کے شیر آگے بڑھتے تھے۔ اسی طرح ابن عبد ود کا کیا کیا، جب وہ آگے آیا تھا تو اس نے کہا تھا کون، وہ بھی ایک بڑا پہلوان تھا، عرب کا مشہور جنگجو سامنے کھڑا تھا۔ اس نے پوچھا تھا آپ سے کون، اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان اور کوئی بچہ نوجوان آگے آ گیا ہے، یہ مجھ سے لڑنا چاہتا ہے، تو اس نے پوچھا تھا کون، کہا علی بن ابی طالب، کہا ابو طالب کے بیٹے، کہا ہاں ابو طالب کا بیٹا، کہا ابو طالب سے تو میرے بڑے اچھے تعلقات تھے، میں اس کی اولاد سے لڑنا نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد میرے ہاتھوں سے ماری جائے، علی تم ہٹ جاؤ، کوئی اور اگر شیر ہے، کوئی اور جنگجو ہے تو اسے آگے بھیجو، علی تم ہٹ جاؤ، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا۔ علی نے فرمایا بڑے جاؤ جلال کے ساتھ، لیکن میں تجھے مارنا چاہتا ہوں، میں تجھے مارنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں تم سے نہیں لڑنا چاہتا، علی نے کہا مگر میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں۔ علی تم اس بات پہ کیوں مصر ہو، مجھے تمہارے باپ کا پاس ہے، لحاظ ہے، تم اس بات پہ کیوں مصر ہو کہ مجھ سے لڑنا چاہتے ہو؟ کہا اس لیے کہ تو آج میرے آقا و مولا کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہوا ہے، تو حضور کی دشمنی میں آگے آیا ہے، اور محمد رسول اللہ کے مقابلے میں جو آئے گا اگر پہاڑ بھی ہوگا تو ذرہ بن کے جائے گا، ہم سے ہمارے ہاتھوں سے بچ کے نہیں جا سکتا۔ پھر ہم کسی چیز کو نہیں دیکھتے، باپ ہو یا بیٹا ہو، بھائی ہو یا چچا ہو، پھر ہمارے سامنے سب برابر ہیں، جو محمد مصطفیٰ کا ہے وہ ہمارا ہے، جو حضور کا نہیں ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ عام اس سے مقابلہ کر، میدان میں آ۔ اس کو غصہ آ گیا، اس نے کہا اب یہ بچہ یہ میری عزت کو گویا کہ چیلنج کر رہا ہے، تو وہ آگے آتا ہے۔ آگے آ کر جیسے ہی وہ آگے بڑھا اور اس نے اپنے داؤ پیش شروع کیے، اللہ اکبر، پھر حضرت علی نے اپنا جوہر دکھایا، پھر وہ شمشیر خارا شگاف علی ہے اور آپ آگے بڑھے ہیں اور اس کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی ہے۔ جناب اس کے ساتھ خوب مقابلہ ہوا، آپ نے اس کو خوب پچھاڑا، گرایا، اور دھند اٹھی اور دھند کے اندر دونوں کے دونوں چھپ گئے، لوگ دیکھتے تھے، بس یہ منظر تھا اور سب دعاگو تھے علی کے لیے۔ ادھر یہ دھند اٹھی اور دونوں کو اندر اس نے حصار میں لے لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دھند غائب ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کا شیر کفر کی لومڑی کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کا سر تن سے جدا کر رہا تھا۔ علی نے ابن عبد ود کا بھی کام کر دیا تھا۔ یہ ہے حضرت علی، ان کی شجاعت و بہادری، پہاڑ تھرتھراتے ہیں، زمین و آسمان میں سکت نہیں کہ ان ہستیوں کی ہمتوں اور کیفیتوں کو اپنے اندر سمو سکے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ رسول اللہ کے شیر ہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیض یافتہ ہیں۔ ان کے جوہر کہاں تک جاتے ہیں، ان کے جواہر، ان کی خوبیاں، ان کے کارنامے، اس زمین کو اور اس آسمان کو بھی اگر صفحہ و کاغذ بنائیں، اس سارے مشرق و مغرب کے فاصلے کو اگر صفحہ و کاغذ بنائیں، ان کے جواہر و فضائل لکھتے چلے جائیں، کائنات چھوٹی پڑ جائے، ان کے مقامات و مدارس ختم نہ ہونے پائیں۔ یہ ہے وہ ہستیاں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سب کچھ حاصل کیا جس کو حاصل کر لینے کی صلاحیت آپ کے اندر موجود تھی۔ آپ نے بھرپور فیض پایا، آپ نے وہ صحبت سے جو لطف اٹھایا، جو کمال پایا ہے، اس پر دنیا رشک کرتی رہے گی۔ بعض خصوصیات جیسے کہ میں نے کہا
وہ ہیں کہ جو کسی کے حصے میں نہیں آپ کے حصے میں آئی. اس میں سے خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ ہی وہ شخصیت ہیں جن کے حصے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لخت جگر، وہ بیٹی، وہ کائنات کی عظیم خاتون، وہ جس پر ساری کائنات کی ماں بہنوں کی عصمت قربان، وہ سیدہ زہرا، وہ عفت مآب خاتون جو جنت کی عورتوں کی سردار بنی، وہ جس کا نام کبھی بھی ہماری کائنات کے ذہنوں سے مٹ نہیں سکتا، وہ جو چپے چپے میں جس کی حرمت پر ساری مائیں بہنیں ساری فتح عصمت قربان کی جا سکتی ہیں، وہ عظیم خاتون جو دنیا میں بھی اس مقام پر فائز ہے کہ سر اٹھا کے مائیں بہنیں دیکھیں تو اپنے اوپر بلند پائیں، اور جنت میں بھی جب ساری مائیں بہنیں اوپر دیکھیں گی تو خاتون جنت کو دیکھیں گی. وہ عظیم خاتون جس کے حوالے عقد میں آئی ہو، جس کے رشتہ ازدواج میں آئی ہو، وہ رسول پاک کی لخت جگر، وہ بیٹی جو سب سے زیادہ عزیز تھی، وہ جو حضور کے دل اور جگر، آپ کے جگر مبارک کا ٹکڑا تھی، وہ جو جسم مبارک کا حصہ تھی، وہ جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار اور شفقت سے پالا تھا، وہ جو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کی سب سے محبوب زوجہ کی آخری نشانی تھی اور بچوں میں اولاد میں سب سے چھوٹی تھی، وہ فاطمہ الزہرا سیدہ زہرا، ان کے ساتھ علی کو نسبت حاصل ہوئی ہے، سیدنا علی مرتضیٰ کو یہ مقام حاصل ہوا. اور پھر وہ بیٹے، وہ شہزادے جو کائنات کے سارے جوانوں کے سردار بننے والے، وہ جو دنیا کے امام بننے والے، وہ جنہوں نے وہ قربانیاں دی ہیں کہ حق و باطل کا فرق ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا، وہ جو ایک نے زہر کا پیالہ پی کر کے اپنے نانا سے وفاداری کا حق ادا کر دیا اور دوسرے نے کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ لٹا کے زیادہ حق پر استقامت کا مظاہرہ کر دیا، وہ جو دنیا میں سردار اور یہاں سے جانے کے بعد جنتی تمام جوانوں کے سردار، ان کے پدر بزرگوار کون بنے ہیں؟ حضرت علی شیر خدا بنے ہیں. یہ کوئی معمولی نسبتیں ہیں، یہ بڑی نسبتیں. علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تمام نسبتیں حاصل ہے. علی شیر خدا اہل بیت اطہار میں اس مقام پر فائز ہیں کہ جہاں آپ کو اہل بیت اطہار پنجتن پاک میں ایک نمایاں مقام رسول خدا کے بعد حاصل ہے. وہ جو قیامت تک بننے والی آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ سبب اور ذریعہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے خانوادہ مصطفیٰ اور آل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھی ہے، اور قیامت تک سادات کو سادات ہونے کا شرف جو حاصل ہوا ہے وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے. وہ کہ نسل و نسب شریف وہ تو سیدہ زہرا سے چلا ہے، مگر علی شیر خدا اس میں ذریعہ اور واسطہ ہیں کیونکہ وہ والد بزرگوار ہیں تمام سادات کے. یہ ہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نسب و نسب سیدہ زہرا سے اس لیے چلا ہے کہ یہاں ایک خصوصیت ہے. یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ دنیا کے سارے نسب بیٹوں سے چلتے ہیں، میرا نسب میری بیٹی سے چلے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد امجاد یعنی نرینہ اولاد باقاعدہ حیات باقی نہیں رہے، 55 میں ہی سب وصال فرما گئے. 3 یا 4 فرزند جو ہوئے سب کا وصال ہو گیا تھا. اب اولاد کا سلسلہ کس طرح چلایا؟ اللہ نے آپ کی لخت جگر کے ذریعے چلایا، سیدہ بطول زہرا کے ذریعے چلا ہے اور جناب علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے ذریعے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ یہاں پر اس سلسلے کا حصہ ہیں. اور ادھر دیکھیے جب آپ سیدہ بطول زہرا کے علاوہ کسی اور عورت سے نکاح فرماتے ہیں تو پھر دیکھیے یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پھر وہ جو اولاد ہوتی ہے وہ علوی تو کہلاتی ہے، سادات نہیں کہلاتی. وہ جو اولاد ہوتی ہے وہ علوی کہلاتی ہے جو کسی اور خواتین کے سے ہوئی ہے. حضرت سیدہ زہرا کے علاوہ آپ نے جو نکاح فرمائے ان خواتین سے جو اولادیں ہوئیں، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو اولادیں ہوئیں وہ سب علوی ہوئے. لیکن یہاں پر سیدہ زہرا سے جو اولاد ہوئی ہے وہی سادات ہیں، وہی سید، وہی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ جناب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو یہاں یہ کڑی بننے کا شرف حاصل ہے. تو حضرت علی کو بڑی خصوصیات اس طرح ملی ہوئی ہیں اور اسی وجہ سے بڑے بڑے اصحاب، میں نے جیسا کہ عرض کیا شیخین کریمین کا مقام آپ سے بلند ہے صحابہ میں، مگر وہ بھی جناب علی مرتضیٰ کی خصوصیات نسبتوں کا احترام فرماتے، اس کا لحاظ فرماتے. جناب علی مرتضیٰ شیر خدا کی صلاحیتوں، ان کی علمی قابلیتوں اور ان کے کمالات سے استفادہ بھی ہوتا. یہی وجہ ہے کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہو یا جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ،
حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا جہاں سب سے پہلے آگے بڑھ کر ان کی خلافتوں کی تصدیق کرنے والے اور بیعت کرنے والے آپ اور اہل بیت اطہار اور دیگر صاحب آپ ان میں نمایاں حصہ لیتے ہیں، آگے بڑھ کر حصہ لینے والے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اختلاف تھا، کوئی تحفظ تھا، کوئی کھچاؤ تھا، کوئی دوری تھی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے شیخین کریمین کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعتیں کی ہے، اور ان کے لیے آپ نے وہ معاملات کیے ہیں، ان کے لیے وہ تعاون جاری رکھا ہے، اور ان کے ساتھ وہ عہد و پیمان باندھا کہ انہوں نے بھی ان کو اپنا مشیر خاص بنایا، اور سرکاری تمام معاملات میں ان کو خاص کمیٹی کے اندر نمایاں عہدے اور منصب پر رکھا، اور ہر معاملے میں مشاورت کے اندر شامل رکھا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر یہاں تک فرما دیا، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی بات ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کہ اس کے اندر وسیع ظرفی دیکھیے، ان کی عظیم انکساری دیکھیے، اعتراف دیکھیے کہ جناب علی مرتضیٰ کی شان میں ان کا یہ اعتراف کمال، فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ کتنی بڑی بات فرما دی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان تمام بزرگوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے رہے، حکومت کے انتظامات میں، تمام معاملات میں، مشاورتوں میں شانہ بشانہ۔ وہ وقت دیکھیے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تلوار ہاتھ میں لے کر تنے تنا جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے، جب لوگوں کو کچھ تردد تھا کہ ہم اندر رہتے ہوئے تلواریں کیسے چلائیں، سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے اور کہا کہ تم نہیں چلتے تو میں جاتا ہوں۔ آپ نے سواری اٹھائی، سواری کو سنبھالا، تیار کیا، اس پہ بیٹھے، تلوار لی، چل دیے۔ کچھ دور پہنچے تھے کہ جناب علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے گئے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سواری کی لگام کو تھام کر روک کر راستے میں کہنے لگے، اے امیر المومنین، آپ کہاں جاتے ہیں؟ آپ اگر چلے جائیں گے اور آپ کو کچھ ہو جائے گا تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اسلام پھر نظام اسلام کا باقی نہیں رہ پائے گا، اسلام کا نظام کولیپس ہو جائے گا، ڈھیر ہو جائے گا۔ اے امیر المومنین واپس چلیے، ارجع الی المدینہ، مدینے کی طرف چلیے، اپنی تلوار کو نیام میں ڈالیے، آپ نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے، سپاہی جائیں گے، لوگ جائیں گے، آپ ہمارے لیے سب کچھ ہیں۔ یہ ہے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا، جو ایسے تمام مواقع پر جس حسن و خوبی کے ساتھ انہوں نے فیصلے فرمائے ہیں، تو وہاں قدم قدم پر ان کی ضرورت و اہمیت اجاگر ہوتی چلی گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اے علی تم جس پوزیشن پر ہو، تمہاری جو کیفیت، تمہارے ساتھ جو سچویشن ہے وہ کچھ اس طرح ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام نبیوں کے درمیان۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ایسا ہوا کہ دو گروہ ان کے ذات کے معاملے میں گمراہ ہو گئے اور وہ بھٹک گئے اور تباہ و برباد ہو گئے۔ ایک وہ جس نے ان سے محبت کی، غلو کیا اور حد سے زیادہ بڑھا دیا، گمراہ ہو گیا۔ دوسرا وہ جس نے ان کی مخالفت کی، نفرت کی، عداوت رکھی، ان کے خلاف بات کی، وہ بھی گمراہ ہوئے اور جہنمی ہوئے۔ اس طرح دو گروہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں گمراہ ہو گئے، میں دیکھتا ہوں علی تمہارے معاملے میں میری امت کے دو گروہ پیدا ہوں گے، دو گروہ بن جائیں گے۔ ایک وہ جو تمہارے بارے میں غلو کرے گا، تمہاری تعریف میں، تمہاری حمایت میں غلو کرے گا اور وہ زیادہ حق سے ہٹ جائے گا، اور دوسرا وہ ہوگا جو تمہارے خلاف کھڑا ہوگا اور وہ بھی حق کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ یہ دو گروہ گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ ہے حضرت علی کی خاص پوزیشن۔ یہ معاملہ اور لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا عام طور پر، یہاں یہ واقعہ ہو چکا جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ویسا ہو چکا۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ بحث شخصیات کے اندر، جس کے بارے میں زیادہ بحث، زیادہ معاملہ، زیادہ ڈیبیٹ ہوئی ہے، زیادہ جس کے بارے میں لوگوں نے رائے قائم کی ہے، آرا قائم کی ہے، گفتگو کی ہے، وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یہاں پر شروع سے ہم دیکھتے آئے کہ آپ جس وقت دنیا میں موجود ہیں بقید حیات ظاہری، اس وقت ہی آپ کے ساتھ کچھ لوگ ایسے وابستہ ہو گئے، صحابہ کرام اور اہل حق کے علاوہ کچھ لوگ جنہوں نے آپ کی نسبتوں اور ان خصوصیات کو کچھ اس انداز سے ماننا اور منوانا شروع کیا کہ اس کو پرسنلائز کر دیا، حضرت علی کے معاملات کو پرسنلائز کر دیا، ذاتی تعلق میں بدل دیا، اور ان سے کچھ ایسا قرب پیدا کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے اپنے آپ کو علی کا خاص گروہ، علی کی خاص جماعت یہ قرار دینا شروع کر دیا۔
یہ کچھ لوگ اس طرح قریب ہو گئے. علی ان سے بیزار تھے. علی کیسے ان کے دام میں پھنس سکتے تھے؟ علی کیسے ان کی تعریفوں کے جال میں آ سکتے تھے؟ علی شیر خدا تھے، وہ اہل حق تھے، اہل حق کے امام اور پیشوا تھے، وہ حق کی نشانی تھے، حق کا معیار تھے، وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تربیت پا کے آئے تھے. دوستو یہاں بڑے بڑے اولیاء علماء کی بارگاہوں میں جو تربیت پا کے نکلتا ہے وہ کبھی کسی ایسے چکر میں نہیں پھنستا، کسی کی حمایت یا کسی کی مخالفت کے چکر میں آ کر کے وہ کبھی زیادہ حق نہیں چھوڑتا. یہ تو عام لوگوں کی تربیت کا حال ہے. علی نے تو اس ہستی کی تربیت پائی ہے جو اللہ کا محبوب ہے، جس کی صحبت میں بیٹھنے والا اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کا مقام پاتا ہے، جس کی زیارت کرنے والا اللہ کی زیارت کا شرف پاتا ہے. اس ہستی کی بارگاہ سے علی اٹھ کر آئے ہیں. علی کیسے ان چند مجنونوں جنون پسند لوگوں کی باتوں میں آ سکتے تھے جنہوں نے علی کو کچھ ایکسٹرا ماننے کی بات کی، کچھ آگے بڑھا کر یہاں تک کہ انہوں نے محبت میں غلو کرتے کرتے یہاں تک کہہ دیا علی آپ تو ہمیں ابو بکر و عمر سے بھی زیادہ اچھے لگتے ہیں. علی آپ تو ہمیں ابو بکر و عمر سے بھی زیادہ اہم معلوم دیتے ہیں. آپ کی نسبت دیکھیں، ہاشمی گھرانہ، رسول پاک کے دامادی کا شرف آپ کو حاصل، اور سیدہ بطول زہرا کے آپ شوہر نامدار، حسنین کریمین کے والد گرامی، آپ اہل بیت اطہار، آیت اہل بیت میں آپ داخل، آیت مباہلہ میں آپ داخل، آپ ان مقامات میں کے حامل، اور پھر آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو بکر و عمر سے پیچھے ہوں؟ مگر یہ غلو تھا، مگر یہ استدلال ٹھیک نہیں تھا. یہ صرف جزوی نظر تھی، محدود نقطہ نظر تھا، صرف ایک سائڈ پر نظر تھی، ون سائیڈڈ استدلال تھا. یہ استدلال ہمہ جہت نہیں تھا. ان ظالموں نے تمام چیزوں کو سامنے نہیں رکھا. اپنی من پسند طبیعت کا تقاضا پورا کرنے کے لیے، اپنے ذہن کو آسودگی دینے کے لیے، محض اپنی جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ تنگ نظری اپنائی تھی. اگر یہ وسیع النظر ہوتے، ہمہ جہت ہوتے، آل سائیڈڈ ہوتے تو انہیں پتہ چلتا علی کا یہ مقام اپنی جگہ بے شک، مگر شیخین کریمین کو جو مقام حاصل ہے علی اس سے آگے نہیں ہو سکتے ہیں، علی اس سے افضل نہیں ہو سکتے. یہی وجہ ہے کہ ان چند نفوس کا ساتھ کسی اور نے نہیں دیا. حضرت علی نے خود جب دیکھا کہ یہ حد سے آگے بڑھ چکے، اب یہ حد سے تجاوز کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا لوگوں خبردار، تم مجھے شیخین سے افضل مت کہنا، شیخین سے افضل نہ مانو. لا تفضلونی علی الشیخین، یہ الفاظ آپ کی جا بجا تاریخ میں ملتے ہیں کہ مجھے شیخین سے افضل نہ کہنا، میں ان سے بہتر نہیں. تمہیں معلوم ہے حضرت ابوبکر کا مقام کیا ہے، تمہیں معلوم ہے حضرت عمر کی شان کیا ہے، لہذا جو مجھے شیخین سے افضل قرار دے گا میں اسے مفتری کذاب کی سزا دوں گا، اسے کوڑے ماروں گا. آپ انہیں ہٹاتے تھے، بھگاتے تھے، کوڑے مارتے تھے، اور بعض اوقات بڑی سنجیدہ مجلس سے قائم ہوتی تھی، گریہ اور زاری کیفیت طاری ہو جاتی، اور آپ ذکر فرماتے شیخین کریمین کا اس حال میں کہ آنسوؤں سے داڑھی تر ہو رہی ہوتی تھی، آنسوؤں سے داڑھی تر ہو رہی ہوتی، اور آپ فرماتے لوگوں تمہیں پتہ ہے بہادر کون ہے؟ لوگ کہتے آپ کے علاوہ کون بہادر ہے؟ فرمایا نہیں، بہادر تو ابو بکر صدیق تھے. یہ دیکھیے اعتراف، میں نے ادھر بھی بتایا علی کا مقام ان بارگاہوں میں شیخین کریمین کی، اور ادھر حضرت علی کا اعتراف حقیقت. دیکھیے یہ کتنے حقیقت پسند لوگ تھے، یہ کتنے فرض شناس لوگ تھے، کتنے ذمہ دار لوگ تھے. یہ سب تربیتیں تھی، ان میں آپس میں کبھی کلیش نہیں ہو سکتا تھا، یہ دو ذہن ٹکرا نہیں سکتے تھے، ان کے ذاتی مفادات کا کوئی سلسلہ کبھی کھڑا نہیں ہوا تھا، ان کی نفسانیتیں فنا ہو چکی تھی، یہ حق کے تابع تھے. جو کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا تھا بس وہی دیکھ سکتے تھے، اس کے علاوہ یہ کچھ اور نہ دیکھنا چاہتے تھے نہ دیکھ سکتے تھے. لوگوں نے بہت کوشش کی کہ علی کو کچھ اور دکھایا جائے، مگر علی تو اہل حق کے سردار ہے، لہذا یہ غلو پسند ساتھ چلے. اور ان مفاد پرستوں کی حقیقت اس وقت کھلی جب علی کا فرزند، علی کا بیٹا، علی کا جانشین، علی کا وارث، پھر اماموں کا امام، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار شروع ہوا. اب ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک خانوادے کی بات کرتے ہو اور اہل بیت اطہار ہی کو ماننے کی بات کر رہے ہو اور اسی کو سب سے بڑھ کر آگے لے جا کر ماننا اور منوانا چاہتے ہو، تو اگر آپ یہ اللہ کے لیے یہ محبت کر رہے ہوتے اور آپ کے اندر حق شناسی ہوتی اور معیار آپ کا درست ہوتا تو پھر آپ اصولی طور پر آگے بڑھتے چلے جاتے. امام حسن کا وہاں ساتھ دیتے جہاں امام حسن مجتبی نے پھر ایک فیصلہ کیا اور تاریخ بدل دی.
امام حسن مجتبی نے کیا فیصلہ کیا کہ تاریخ بدل گئی، اور سارے اس قسم کے تمام بدنیتیاں جہاں جہاں پائی جا رہی تھی، جہاں جہاں باطل مقاصد و مفادات اپنا کھیل کر رہے تھے، وہاں امام حسن نے وہ کام کیا کہ ایک ہی فیصلے میں وہ چراغ روشن کیا کہ سب کی حقیقتیں کھل کر سامنے آ گئی۔ علی سے سچی محبت کرنے والے، اہل بیت سے سچی محبت کرنے والے اور جھوٹی محبت کرنے والوں کا راز سامنے آ گیا۔ چنانچہ امام حسن نے 6 مہینے کے بعد سر سے خلافت کا تاج اتارا اور حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ یہ بہت بڑا تاریخی فیصلہ ہے، اتنا بڑا فیصلہ ہے یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کی اہمیت اس وقت بتا دی تھی اپنی حدیث میں کہ جب امام حسن چھوٹے سے تھے اور بھاگتے ہوئے لوگ بیچ میں سے صفوں سے گزرتے ممبر پہ آ جاتے تھے، حضور انہیں گود میں بٹھا لیتے اور سائیڈ میں بٹھا لیتے، تو حضور خطبہ دیتے جاتے اور اپنے بیٹے کو دیکھتے جاتے، لوگ بڑا رش کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا لوگوں کیا دیکھتے ہو؟ ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ اور اس کی سرداری کا راز اس وقت پتہ چلے گا کہ جب یہ یصلح اللہ بہ بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، جب ایک مقام پر 2 بڑے بڑے گروہ مسلمانوں کے ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے اور میرا بیٹا بیچ میں آئے گا، دونوں کو ایک کر دے گا، دونوں کو ایک کر دے گا اور وہ لڑائی ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ اب آئی حق کی بات، اب جو اہل حق تھے وہ تو امام حسن کے پیچھے پیچھے چلے گئے، جن کی محبتیں سچی تھی اصولی تھی وہ چلے گئے سیدھے پیچھے پیچھے۔ پتہ چل گیا کہ یہ ہے محبت کا اصول و پیمانہ، اور جنہوں نے پرسنلائز کر لیا تھا معاملات کو، جنہوں نے ذاتی اور گروہی مقاصد کے لیے اہل بیت کا نام لیا تھا اور علی کا نام لیا تھا، وہ سب امام حسن کے خلاف ہو گئے، وہ علی کے جانشین کے خلاف ہو گئے۔ جو شہزادہ ہے سب سے بڑا، جو آل رسول میں جو سب سے بڑے مقام پر فائز ہے، جو سردار اہل بیت کا اس وقت جو دنیا کا امامت و خلافت کے منصب پر فائز ہوا ہے، اسی کے خلاف ہو گئے، اور لوگوں نے کہا اس حسن تم نے ہمیں ذلیل کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک، تم نے ہمیں ذلیل کر دیا، انت مذلل المسلمین، انت مذلل المسلمین، یہ بات کی گئی، آپ مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے ہیں، انت عار المسلمین، آپ مسلمانوں کے لیے عار و شرم کا باعث ہیں۔ آپ فرماتے تھے العار خیر من النار، یہ عار نار سے بہتر ہے۔ تو بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ تاریخی حقائق ہیں، یہ سامنے رکھیے، بات اس سے یہ نکل رہی ہے، اور ہمارے لیے جو چیز یہاں پر رہنما ہے وہ یہ کہ یاد رکھو یہ ساری محبتیں، عقیدتیں، نسبتیں جو بھی ہیں صحابہ سے ہوں یا اہل بیت سے، ان کے پیچھے ایک اصول ہے، یہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں، کسی کا گروہی مفاد نہیں، اس کے اندر کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں، اس کے اندر کوئی مسلکانہ فرقہ واریت کی تقسیم کی ضرورت نہیں ہے، یہ امت کی میراث ہے، یہ محبت، یہ تعلق اس اصول پر قائم ہے کہ جس کا بھی دین حق سے رشتہ سچا ہے وہ رسول پاک کے صحابہ سے بھی محبت کرے گا، اہل بیت سے بھی محبت کرے گا۔ جو دین پر کھڑا ہوگا وہ دونوں محبتوں کو، دونوں چراغوں کو ہاتھ میں لے کے چلے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں یہ اصول یوں بیان کر دیا اور یہ راستہ واضح کر کے ہمیں دکھا دیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ بس یہ تعلق اس بنیاد پہ قائم ہے، دین کی بنیاد پر۔ اہل بیت کا احترام بھی ضروری ہے، صحابہ کرام کا احترام بھی ضروری ہے، کسی کی محبت میں غلو کی حد تک جانا، انتہا کرنا اور شریعت کی لگام اتار دینا یہ بھی ہمارا طریقہ نہیں، اور خدا نخواستہ کسی کی عداوت نفرت کی بات کرنا یہ بھی اہل سنت سے خارج ہونے کا سبب ہے۔ آج اسی حوالے سے کچھ اس طرح کی چیزیں، اب لہریں تو اٹھتی رہیں گی، جیسے فرما دیا 2 گروہ بن جائیں گے، ایک گروہ وہ جو علی کی حمایت میں گمراہ ہو جائے گا، دوسرا وہ جو ان کی مخالفت میں، جو مخالفت میں گمراہ ہوا ہے گروہ اس کا نام خارجی ہے۔ تو یہ 2 گروہ تو بنے، لیکن اس کے بعد ان دونوں گروہوں کی طرف سے لہریں اٹھتی رہیں گی، آثار جو ہیں وہ اٹھتے رہیں گے، اور ان کی طرف سے شور مچتا رہے گا۔ علی کی محبت میں بھی لوگ انتہاؤں پر جاتے رہیں گے، اور حضرت علی اور اہل بیت اطہار کی نفرت و عداوت میں بھی انتہاؤں پر جائیں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں نا، لوگ اس عداوت کی ایک لہر یہاں تک پہنچی کہ کچھ لوگ کربلا کے میدان میں امام حسین کی قربانیوں سے تو متاثر نہیں ہوئے،
امام حسین جس کا سر کٹ گیا، جس ذات کا سر کٹ گیا، جس کا سب کچھ لٹ گیا، جو زیادہ حق پر کھڑا رہا، جس نے دین کے لیے سب کچھ لٹا دیا، جس نے امت کا سر بلند کر دیا، اسلام کو زندہ کر دیا. افسوس کہ وہ جو لہر اٹھی تھی نا ادھر سے، اس لہر نے کچھ لوگوں کا دماغ ایسا متاثر کیا کہ انہوں نے امام حسین جیسی ہستی کی قربانیاں انہیں نظر نہیں آئی، اور وہ ظالم سفاک یزید جس کے آرڈر پر یہ فوجیں منڈلاتی تھی اور سر اتارتی تھی اور ظلم و بربریت کی کہانیاں رقم کرتی تھی، اس یزید کی حمایت میں ان کی زبانیں کھلی ہوئی ہیں. وہ یزید کے قصیدے پڑھنے میں مصروف ہیں، وہ یزید کی تعریف و توصیف میں مصروف ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اسے امیر المومنین بنانے کی کوششیں ہیں، اور اسے رحمت اللہ علیہ کہنے کی کوششیں، رضی اللہ عنہ کہنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. بتائیے یہ سب سلسلہ، میں نے کہا لہریں اٹھتی رہیں گی، لہریں اٹھتی رہیں گی اسی قسم کی، جس کی وجہ سے عام لوگ جو بغیر دیکھیے سرپرستی کے چلیں گے، بغیر علم کے، بغیر عقل کے، تو ان لہروں کا کہیں نہ کہیں شکار ہوتے چلے جائیں گے. ایسے ہی کچھ لوگ ہمارے آس پاس بھی، اگر کچھ لوگ ہمارے اندر بھی کوئی اس قسم کے لوگ جو ان پڑھ ہوتے ہیں، نہ سمجھ، وہ اس قسم کی لہروں کا شکار ہو کر خدا نہ خواستہ کوئی اگر حضرت علی کو شیخین کریمین سے افضل قرار دینے لگ جائے تو یاد رکھنا وہ اہل سنت اہل حق سے دور ہو جائے گا، وہ اسی لہر کا شکار ہو جائے گا. کوئی اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ تان کرنے لگ جائے اور ان کی تخفیف اور تنقیص کرنے لگ جائے، علی کی محبت میں گرفتار ہو کر اور اس کا دعویٰ کر کے، وہ یاد رکھنا اہل سنت کے راستے پر قائم نہیں رہ سکے گا. جب وہ تان کرے گا اہل سنت سے دور ہو جائے گا. تو ہمیں ان لہروں کو سمجھنا ہے، ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے، ہمیں دونوں کی محبتیں ساتھ رکھنی ہے. اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام، ان دونوں کی عزت و حرمت کو قائم رکھنا ہے، ان کے فضائل و مقامات کو ماننا ہے، ان کے درجات کو تسلیم کرنا ہے. یہی دین ہے، یہی حق کا راستہ ہے. یاد رکھنا آدمی دو وجہ سے بہکتا ہے، محبت میں انتہا کر کے اور نفرت میں انتہا کر کے. اس لیے محبت اور نفرت کی ان انتہائی لہروں کے بیچ میں آپ کو راستہ نکال کر چلنا ہے. اسی راستے پہ چلنا ہے جس پر تابعین چلے، جس پر ائمہ چلے، جس پہ محدثین چلے، جس پہ آپ کے اسلاف چلے، اکابر چلے ہیں، بزرگان چلے ہیں. اسی راستے پہ چلنا ہے. ٹرینڈ بھی وہی رکھنا ہے جو انہوں نے بنا کر چھوڑا ہے، جس پہ انہوں نے ہمیں رکھا. ایسا ٹرینڈ بھی نہ اختیار کیا جائے کہ کوئی اہل بیت کی محبت کے کچھ ایسے انداز اختیار کر لے کہ جس سے ڈس بیلنس ہونے والی صورت پیدا ہو جائے، جس سے مغالطے ہونے لگ جائیں، وہم ہونے لگ جائے کہ یہ کہیں اپنے راستے سے ہٹ تو نہیں گئے، اپنے بزرگوں کو چھوڑ تو نہیں گئے. مثال کے طور پر دوستو، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم رضی اللہ عنہ صحابہ کو کہتے ہیں، ہم رضی اللہ عنہ صحابہ کو کہتے ہیں اور علیہ السلام انبیاء کرام کو کہتے ہیں. اب رضی اللہ عنہ صحابہ اور اس کے بعد جو اولیاء ہیں، مقتدر بڑے بڑے بزرگان ہیں، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. صحابہ اولیاء یعنی غیر انبیاء کے لیے، اور انبیاء کے لیے کیا ہوتا ہے؟ علیہ السلام. عام طور پہ یہ ٹرینڈ ہے. اگر علیہ السلام غیر نبی کے لیے استعمال ہو جائے تو شرعاً ناجائز تو نہیں ہے، گناہ تو نہیں ہے، مگر یاد رکھنا کہ جس طرح کا ٹرینڈ ہے، رویہ ہے، طریقہ ہے، اگر اس کو ایسے رہنے دیا جائے تو اچھا ہے. اگر آپ علیہ السلام کو جذبات میں آ کر، محبت میں آ کر، علیہ السلام کو نیچے لا کر اہل بیت اطہار اور تمام اپنی محبوب شخصیات کے لیے استعمال کرنے اور کروانے لگ جائیں گے تو ٹرینڈ بدلنا شروع ہو جائے گا، معاملہ بگڑنا شروع ہو جائے گا، لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے آنا شروع ہو جائیں گے. آپ ٹرینڈ کو کیوں چھیڑتے ہو؟ ٹرینڈ کو کیوں بدلتے ہو؟ امام حسین رضی اللہ عنہ یہی عام ہے، رائج ہے. امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، اس کی ضرورت نہیں ہے. میں ناجائز نہیں کہہ رہا، حرام نہیں کہہ رہا. اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو میں فتویٰ نہیں دے سکتا. اس لیے علیہ السلام کا مطلب ہے ان پہ سلامتی ہو. اس میں کون سی ایسی بات ہے جس میں کوئی گناہ یا ناجائز کہا جائے؟ لیکن میں بات کر رہا ہوں ٹرینڈ کی. علیہ السلام اگر دیکھیے، پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق علیہ السلام، حضرت عمر فاروق اعظم علیہ السلام، یہ کیا ہماری عقلوں میں سما سکے گی؟ اس طرح کہ ہمارے دلوں میں، ہمارے ماحول میں یہ چیز سما سکے گی؟ نہیں. ہمیں ایک قسم کا جھٹکا سا لگے گا، ایک چوٹ سی لگے گی، عجیب سا لگے گا. تو لوگ خواہ عجیب و غریب باتوں کو رائج کرنا چاہتے ہیں، اسی لہر میں مبتلا ہو کے کچھ محبت کی لہر میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کچھ ٹرینڈ بدلنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی ایک قسم کی جذباتیت ہے. یہ جذباتیت اگرچہ ابھی کنٹرول میں ہے اور دائرے میں ہے،
دین و شریعت کے، لیکن یہ بہت خطرناک چیز ہے، اگر آگے بڑھے گی تو اس سے بہت سے فتنے پیدا ہوں گے، پھر اس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگ اس قسم کی نادانی والی کوششیں کرنے لگ جاتے ہیں، ایسی چیزیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ جو چیز امت میں رائج ہے وہ اس کو رائج رہنے دیا جائے، جو شریعت کے مطابق ہے اس کو چلنے دیا جائے۔ اسی طریقے سے حضرت علی سے ہمیں جو محبت دنیا جانتی ہے، اہل بیت کا جو مقام ہے دنیا جانتی ہے، حضرت ابو طالب کی خدمات کا بھی جو مقام ہے دنیا جانتی ہے۔ ہمیں علی کے والد حضرت ابو طالب سے، میں خود حضرت لگا کے کہہ رہا ہوں، حضرت ابو طالب کا جو کی خدمات کا سلسلہ ہے اس کا اعتراف کرنا ضروری ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچے گی، تکلیف پہنچے گی۔ ان کا نام بھی احترام سے لیا جائے، ان کے ساتھ کوئی ایسی نسبت نہ کی جائے جس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کا سبب بنے جو۔ تو اس لیے ہم یہاں تک بھی گئے اور جا سکتے ہیں، جانا چاہیے۔ حضرت ابو طالب کے اس احترام کے ہم قائل، لیکن امت میں ان کے ایمان کے حوالے سے حضرت ابو طالب ایمان لائے یا نہیں لائے، اس حوالے سے امت کے اندر دو رائے پیدا ہو گئی۔ جمہور امت کی رائے، جمہور اہل حق کی رائے یہ ہے، تمام کتابیں، تمام بڑے بڑے علماء، تمام اکابر اور بڑی واضح حدیثوں کی روشنی میں، صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث کی روشنی میں جمہور امت کی رائے یہ ہے کہ حضرت ابو طالب ایمان نہیں لا سکے تھے، حضرت ابو طالب ایمان نہیں لا سکے، ایمان نہیں لائے تھے، اور ان کا جو جواب تھا اس وقت وہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد قیامت یعنی انتقال کے بعد، ان کے انتقال کے بعد کیا معاملہ ہوا، وہ تو ایک حدیث میں نے پہلے بھی سنائی ہے کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جہنم میں ملاحظہ فرما کر وہاں سے نکالا ہے اور نکال کے بالائی طبقے میں ڈالا، اور فرمایا اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہتے، یعنی وہاں سے آپ کے عذاب میں تخفیف کروائی۔ یہ مشہور حدیث ہے جو مسلم شریف میں موجود ہے۔ تو ان حدیث وغیرہ سے امت اسی لیے ایک بہت بڑی اکثریت جمہور اس طرف گئے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے۔ ایک بہت ہی چھوٹا سا طبقہ، اکا دکا کوئی لوگ، کچھ علماء، انہوں نے یہ حسن ظن رکھا اور یہ خیال کیا، بعض روایتوں کی بنیاد پہ، وہ روایتیں ضعیف ہیں، لیکن انہوں نے حسن ظن رکھنے کے لیے اور انہوں نے عقیدہ محبت کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ کہا کہ ابو طالب ایمان لے آئے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا طبقہ انہوں نے یہ بات کی ہے، بس یہ مسئلہ اسی طریقے سے ہے، اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ اب کوئی اکثریت کو اقلیت بنائے اور اقلیت کو اکثریت بنائے، ان کا مسئلہ اٹھا کے وہاں لے جائے، ان کا مسئلہ اٹھا کے یہاں لائے، اور کوشش میں لگ جائے کہ ابو طالب ایمان لائے، مومن تھے، اور وہ بالکل اس پر تل جائے اور اس پہ کمر باندھ لے اور دلائل دینا شروع کر دے اور کتابیں لکھ کے دینا شروع کر دے، تقریریں کرنا شروع کر دے، تو میرے خیال میں یہ بلا وجہ کی کوشش ہے، یہ بلا وجہ کی کوشش ہے۔ یہ نان ایشو کو ایشو بنانا، یہ کوئی دین ایمان کا ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ بھائی انتظار کر لو، اگر آپ سمجھتے ہو کوئی ایمان لائے تھے تو آپ اپنی حد تک اس کو رکھ کر کے آپ اپنا اطمینان کر سکتے ہو، اور پھر جب مرنے کے بعد قیامت کے دن سب اٹھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ معاملہ کیا تھا۔ ہم بھی کم از کم جمہور جو علماء ہیں ہمارے مشائخ، وہ بھی کم از کم یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب اگرچہ ایمان نہیں لائے مگر انہیں ہم بار بار جہنمی نہیں کہہ سکتے، انہیں بار بار کافر نہیں کہہ سکتے، کافر کہہ کر ہم ان کی توہین نہیں کر سکتے۔ اتنا احترام تو وہ بھی کرتے ہیں، اور یہ احترام مسلم ہے کیونکہ ان کی نسبت بہت بڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق بہت طویل رہا اور بڑی خدمت کی، بڑا دفاع کیا اسلام کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اسی وجہ سے کچھ علماء دین نے یہ ان کے اندر یہ رویہ، یہ خیال پیدا ہوا کہ آپ مومن ہوں گے۔ تو بہرحال جس نے اخلاص سے یہ سمجھا، ہمیں اس کو بھی ہم احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن جب تقریروں کا موضوع بنے گی یہ باتیں، جب کتابوں کا موضوع بنیں گی اور کوئی شیخ الاسلام اٹھ کر کے اس مسئلے کو ایسے لے کر آئیں گے جیسے توحید اور رسالت کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، تو وہ امت کو ڈسٹرب ہی کریں گے اور ایک ایسے مسئلے میں الجھائیں گے جس کی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے۔ خواہ مخواہ وہ ایک اکثریت کو اقلیت بنائیں گے، اقلیت کو اکثریت بنائیں گے، ایک فتنہ کی بنیاد رکھیں گے۔ تو اس میں اتنا زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ایسے رہنے دیا جائے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ لہروں سے بچو، وہ جو دو لہریں ہیں غلو کی اور مخالفت کی، اس سے بچنا ہے اور اعتدال کے راستے پہ چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام معاملات میں اعتدال کی راہ پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت اطہار سے اور صحابہ کرام سے ایمانی، قلبی، روحانی رشتہ قائم رکھتے ہوئے ہمیں اسی پہ زندگی عطا فرمائے اور اسی پہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیے، دو شیر سلام پڑھ لیں۔